پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. چلتے ہیں آپ کی لائف کالز کی طرف. السلام علیکم. کو جھوٹا واقعہ سناتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور جب ہم اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے. ہم کیا کریں میرے بھائی؟ ہم نے نبی علیہ السلام کے دین میں جن لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے ان کو ایکسپوز تو کرنا ہے. ہماری ذاتی دشمنی تو ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ دین کا نقصان کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کے بارے میں بولتے بھی ہیں. بابت شاہی کوئی نہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرکز میں بیٹھے ہیں، اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں. ایک شخص آتا ہے نظام الدین اولیاء، بڑا غریب ہوں میری مدد فرما دی. اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اسی وقت سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. مٹی کا ڈیلا سامنے پڑا ہوا ہے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی. سورہ اخلاص کی برکت سے وہ مٹی سونا بن جاتی ہے. آتے سونے دی کانا ہی کانا، ایک کانا ہی کانا نے تے لوگوں نے چندے کیوں مانگ دے ہو؟ پھر پاکستان دا قرضہ ہی اتار دو یار، ایک بزرگ دا مسئلہ چوک کے. وہ مٹی سونا بن جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. پیسہ ہی پیسہ ہوگا. تیرا باپ یہاں چھوڑ کر گیا تھا کہ تیری ماں؟ خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کی ترکیب بھی مل گئی. فوراً گھر جاتا ہے، ہاں سونا بھی مل گیا. چل جھوٹا. اور یہ بھی پتہ چل گیا سونا بنایا کیسے جاتا ہے. فوراً گھر جاتا ہے، گھر کی مٹی جمع کرتا ہے، زمین کھودتا ہے. آدھی رات تو اسی پر گزر جاتی ہے. مٹی جمع بہت ساری مٹی سامنے رکھ لی، اور پھر پوری رات سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے. تو سب تو بڑا ذلیل ہے کائنات ہے. پھونکے مار رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا. صبح کے وقت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. ارے حضرت، آپ نے ترکیب بتائی تھی، آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی تھی، میں بھی پڑھتا رہا، تینوں کچھ نہیں لبڑا. یہ سونا کیا؟ یہ تو سنہری بھی نہیں بنی، اس کا تو رنگ بھی نہیں بدلا، اس میں تو کوئی تبدیلی ہی نہیں پیدا ہوئی. کیا وجہ ہے؟ نہیں، مجھے مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا، میں نہیں بتاؤں گا. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں مٹی کو سونا بنانے کی تاثیر ہے. او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر تعمیر ہو جائے، سونے کا کوئی گھر بنا کے آپ بتا دیں. کوئی گل ایک نگاہ ماری تے انج ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ سونا. اور ادھر کتنے بزرگوں کے بارے میں جناب انہوں نے مسلح چکیا تھلے سونے دیا کانا. او پائی جھوٹے ہو، فیل ہو گئے ہو تسی قرآن دے گئے، اور اج تانوں انشاءاللہ میڈیا نے بھی ننگا کر چھڑیا ہے. اور باقی رہی سی کسر جیڑی سی نا، وہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ تہاڈی پہ کٹواندا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کھول کے ایک چیز دساں گے کہ مسلح چکنے نال اگر سونا نظر آ جاندہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے بتا دیتے نا. لیکن بنانے کے لیے نظام الدین کی زبان بھی تو چاہیے نا، نظام الدین کی زبان بھی تو چاہیے نا. بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب، یہ رانگ نمبر ہے. اتنے یعنی عجیب و غریب قسم کے دعوے کرتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں وہ استنجے کے لیے پتھر مانگ رہے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف جاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے. دیکھیں یہ اب سائنٹیفک دور ہے، ادھر آپ نے ایشوز کو پیش کرنا ہے تو آپ نے ایک بکش فارم میں پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو معجزات اور کرامات کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، الا ایک انبیاء کے ساتھ معجزات اٹیچ ہیں. کرامت اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ظاہر کرتے ہیں. مجھے بتائیں، ایک بندہ اگر رو کے کہے کہ 2 جمع 2 5 ہوتے ہیں، آپ اس کے آنسو پوچھتے دیکھیں کہ ٹھیک ہے یار آج کے بعد 5 ہی ہوتے ہیں، بتائیں مجھے. تو آپ رو کے کہانیاں میں سنائیں، ہم کہیں قرآن یہ نہیں مانتا، آپ کہتے ہیں قرآن کیوں پیش کرتے ہو؟ رونے سے، کرتب دکھانے سے، الوژن کرنے سے کوئی کچھ نہیں ہوگا. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اگر کسی شخص کو 2 جمع 2 5 منوانا چاہیں وہ مانے گا. ایک شخص کہے کہ میں ایک مردہ زندہ کر دیتا ہوں، سپوز دجال، اس کے اگینسٹ تم کہہ جو 2 جمع 2 5 ہے، آپ کہو گے؟ تو سر پھر آپ لوگوں کی جھوٹی کہانیاں، وہ سچی کہانیاں الوژن کی فارم میں بھی ہوں، ان کو دے کے ہم قرآن اور سنت کو کیسے غلط کرتے ہیں؟ ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا.